بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں علامہ اقبال کا جو تصور خودی ہے اس کی عملی جہاد پہ، اس کی پریکٹیکل ڈائمنشنز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ خودی کی ڈیولپمنٹ اور خودی کا ارتقاء کس طرح سے ممکن ہے۔ گو جو علامہ اقبال کی پہلی کتابیں ہیں اسرار خودی، رموز بے خودی، ان کے اندر علامہ اقبال نے اجمالاً اس کے مراحل تو گنوا دیے ہیں کہ اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی کے ذریعے سے انسانی خودی اس درجے تک پہنچتی ہے جس کو علامہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یا اس طرح کے دیگر اشعار کے اندر علامہ جس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اتنا سادہ عمل نہیں ہے کہ ان تین مراحل سے بہت سادگی کے ساتھ گزرنے سے وہ مراحل مکمل ہو جائیں اور انسانی خودی ارتقاء پا کے اس درجے تک جا پہنچے جو ایک آئیڈیل سطح ہے انسانی خودی کے ارتقاء کی، جس کا نتیجہ ایک مرد مومن ہے، ایک مرد کامل ہے، ایک انسان کامل ہے۔ اب یہ سارے جو آئیڈیل ہمارے سامنے آتے ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے ایک تربیت کا ایک بڑا لمبا پروسیس ہے جس سے شخصیت کو گزارنا ضروری ہے۔ اچھا، اب علامہ اقبال نے اس پہ بات کی ہوئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ یہ جو تربیت کا عمل ہے یہ بیک وقت فکری تربیت بھی ہے اور اخلاقی تربیت بھی ہے، یہ دوسرے الفاظ میں عملی تربیت بھی ہے۔ یعنی جو ہماری انٹلیکچوئل اسٹرینگتھ ہے اور مورل اسٹرینگتھ ہے، جب یہ دونوں میچور ہوتی ہیں تو پھر انسانی ذات کے ارتقاء کا وہ عمل شروع ہوتا ہے، یا وہ عمل اپنے ارتقاء کی طرف بڑھتا ہے جسے ہم خودی کی ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں، خودی کا ارتقاء کہہ سکتے ہیں۔ اور جب بیک وقت فکری ارتقاء اور عملی اور اخلاقی ارتقاء پیرلل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جس کو آپ شرح صدر بھی کہہ سکتے ہیں فکری ارتقاء کو، اور عملی ارتقاء کو ایک عملی یا مورل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ایک عملی لحاظ سے پیش رفت کہہ سکتے ہیں انسانی شخصیت کی۔ جب یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی آگے بڑھتی ہیں تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر وہ حال پیدا ہوتے ہیں، وہ احوال اور کیفیات اور وہ واردات پیدا ہوتی ہیں جو روحانی ہونے کے باوجود مادی دنیا کو متاثر کرتی ہیں۔ ریکنسٹرکشن میں علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ جو انسانی ذات کے ارتقاء کا عمل ہے اور اس کے جو حاصلات ہیں، ان کا عقل مکمل طور پہ احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس کو منطق کے ضابطوں سے اور عقلی ضابطوں سے شاید بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو خارج میں، باہر کی دنیا میں اس سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے اس کو جانچا جا سکتا ہے۔ یعنی انسانی شخصیت پھر ورلڈ میکنگ اور ورلڈ بریکنگ کی کیپیسٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ یہ دو الفاظ علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں استعمال کیے ہیں کہ وہ ورلڈ میکنگ پہ آتی ہے، یعنی کہ وہ خیر کو آگے بڑھاتی ہے، خیر کو مضبوط کرتی ہے انسانی شخصیت، اور ورلڈ بریکنگ جو شر کی قوتیں ہیں ان کا وہ کلا کما کرتی ہے۔ انسانی شخصیت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے اپنے اس ارتقاء کے ذریعے سے کہ وہ سوسائٹی میں خیر کی قوتوں کو رائج کرتی ہے، خیر کی قوتوں کو رسوخ دیتی ہے، پختگی دیتی ہے، اور جو شر کی قوتیں ہوتی ہیں ان قوتوں کو کمزور کرتی ہے۔ ورلڈ بریکنگ ان قوتوں کو وہ ان کی موثریت کو بتدریج سوسائٹی میں کم یا ختم کرتی ہے۔ تو اب جب ہم اس کے پریکٹیکل جو سٹیپس ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ 5 مراحل سے انسانی شخصیت کو گزار کے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اب اس کے اندر وہ سطح آ گئی ہے جہاں پہ ہم ایک عام سطح سے اٹھ کے ایک اعلیٰ سطح کا تصور کر سکتے ہیں کہ انسان جو قرآن مجید کا مقصود انسان ہے، جو اسلام کے پورے نظام تربیت کا مقصود انسان ہے، یا جسے اقبال نے مرد کامل کہا ہے، مرد مومن کہا ہے، اس کا پہلا سٹیپ کیا تھا کہ اقوال کو اس معیار پہ لے کے آیا جائے، اس کے بعد افعال کو اس معیار پہ لے کے آیا جائے، اور افعال کے بعد اعمال کو، اور اعمال کے بعد پھر خیال کو، اور خیال کے بعد پھر حال کو۔ احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ،
اور لحظہ ہے سالک کا زماں اور مکان اور. تو یہ جو حال کا معاملہ ہے یہ پھر اینڈ پہ آتا ہے، آخر میں آتا ہے. اس کے لیے پہلے اخلاقی سپورٹ فراہم کرنی پڑتی ہے شخصیت کی طرف سے. اگر انسانی شخصیت نے اس اعلیٰ حال کو حقیقت بنانا ہے جو انسانی خودی کا اعلیٰ ترین حال ہے، انسانی شخصیت کی روحانیت کا اعلیٰ ترین حال ہے، اس کو حقیقت بنانا ہے، تو اس کے لیے وسائل فراہم کرنے ہیں اپنی ایفرٹس کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی اخلاقیات کے ذریعے سے. اب اس کا پہلا مرحلہ کیا تھا؟ پہلا مرحلہ اقوال کا مرحلہ تھا. ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم بول کیا رہے ہیں. اس پہ ہم پچھلی نشست میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں. اس سے اگلا مرحلہ جو آتا ہے ہم کر کیا رہے ہیں، افعال کا مرحلہ آتا ہے. یعنی ہمارے اعضاء سے، ہمارے جسم سے، ہماری معمولات سے جو چیزیں سرزد ہو رہی ہیں، جو افعال سامنے آ رہے ہیں، وہ بھی ہماری شخصیت کے حال اور ہماری شخصیت کے حال مطلب جو پریزنس ہے، پریزنٹ سچویشن ہے، ایک وہ حال اسپرچول اسٹیٹس، اس کی بات میں نہیں کر رہا. ہماری شخصیت کے موجودہ زمانے، حال اور مستقبل کا فیصلہ ہمارے افعال سے ہوتا ہے کہ ہمارے اعضاء کے ذریعے سے کون سے افعال سرزد ہو رہے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں ناظرین کرام کہ اس کے اوپر ہمیں قرآن مجید نے بہت واضح رہنمائی فراہم کی ہے. جیسے ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے لیے اپنے آپ کو ہلکان نہیں کرنا، اس کے پیچھے نہیں پڑنا. یعنی جو رویہ آپ اختیار کر رہے ہیں، جو طرز عمل اختیار کر رہے ہیں، وہ ایک بڑے واضح علم اور بڑی واضح آگہی پر مبنی ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے اعضاء ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد، چاہے وہ ہماری سماعت ہے، چاہے وہ ہماری بصارت ہے، چاہے وہ ہمارا خیال، ذہن اور قلب ہے، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس کا یعنی کہ یہ ایک طرح کی ایک ڈسپلن، ایک کوڈ دیا جا رہا ہے ہمیں کہ ہم نے اپنے عام جو ہمارے افعال ہم سے سرزد ہوتے ہیں ہمارے اعضاء سے، ان افعال کے اوپر ہم نے نگاہ رکھنی ہے، اپنے افعال کی نگرانی کرنی ہے. تو یہ جو افعال کی نگرانی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب انسان اپنے افعال کے بارے میں محتاط ہوتا چلا جاتا ہے، ان کو ایک ڈسپلن میں لے کے آتا ہے، اور خصوصاً جب ان کو ڈیوائن ڈسپلن میں لے کے آتا ہے، اللہ کے دیے ڈسپلن میں لے کے آتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے افعال ایک طرف تو اس کی اپنی شخصیت کے ارتقاء کا باعث بنتے ہیں، اور دوسری طرف سوسائٹی کے لیے وہ امن و سکون اور سلامتی کا باعث بنتے ہیں. یعنی انسانی خودی کے ارتقاء کا یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر ایسے افعال کا حامل ہو جو دوسروں لوگوں، معاشرے کے دوسرے لوگوں کے لیے امن و سلامتی کا باعث بننے والے عمل ہوں، افعال ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے افعال ہوں جو اس کی اپنی شخصیت کے اندر ارتقاء لانے والے ہوں. یعنی یہ جو قرآن مجید ہمیں ایک کانسیپٹ دے رہا ہے، تصور دے رہا ہے، اس کے ساتھ ایک اور جو چیز کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ خود علم کے اندر جو ارتقاء ہے، انسان کی جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی اس کے عمل کے ساتھ مربوط ہے، اس کے عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی انسان کا حقیقی علمی ارتقاء صرف علمی کوششوں سے نہیں ہوتا، بلکہ اس ارتقاء میں ایک بڑا انپٹ علمی کوششوں کے بعد اس کی عملی کوششیں جو ہیں ان کی طرف سے آتا ہے. جس طرح کے انسان کے افعال ہوتے ہیں، اسی انداز سے اس کی شخصیت کا جو علمی یا فکری پہلو ہے، اس کی شیپنگ بھی اس طرح ہو رہی ہوتی ہے، اس کی صورت گری بھی اس طرح ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، اب اس کا ایک اعلیٰ تر سطح کون سی جا کے بنتی ہے؟ اعلیٰ تر سطح وہ جا کے بنتی ہے جہاں انسان کے افعال جو ہیں وہ منشاء خداوند سے ہم آہنگ ہونے لگتے ہیں. آپ دیکھیں کہ
کہ ہمیں ایک قرآن مجید میں جو موسیٰ و خضر کا مکالمہ ملتا ہے، اس میں حضرت خضر کا ایک جو جملہ ہے وہ اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ ہمارے افعال کی اعلیٰ ترین سطح یہ ہے کہ وہ منشاء خداوند کے ساتھ اتنے ہم آہنگ ہو چکے ہوں کہ ان میں کوئی شائبہ خطا کا تلاش نہ کیا جا سکے. کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عدم تشفی کا اظہار کیا تو حضرت خضر نے اس کی وضاحت بھی کر دی، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، ما فعلتہ عن امری، یہ جتنے کام میں نے کیے ہیں، میرے جتنے یہ افعال آپ نے دیکھے ہیں، ان کا تعلق میرے اپنے امر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو امر الہی کے ساتھ ہم آہنگ میرے افعال ہیں، منشاء خداوند کے ماتحت ہونے والے افعال ہیں. یعنی جب انسان اپنے افعال کو پیوریفائی کرتا جاتا ہے، ریفائن کرتا جاتا ہے، اس کے اندر سے اپنی جو اللہ کے احکام سے انحراف کا پہلو ہے اس کو مائنس کرتا جاتا ہے، تو ہوتے ہوتے اس کا ہر فعل اتنا ریفائن ہو جاتا ہے کہ وہ منشاء خداوند سے ہم آہنگ ہونے لگتا ہے. یہ وہ سطح ہے جہاں پر انسان کی ذات سے سرزد ہونے والے افعال کی ایک تاثیر شروع ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ایک تاثیر شروع ہوتی ہے. وہ جو اس کے افعال کی تاثیر ہے وہ انسانی دنیا کو بھی متاثر کرتی ہے، اور ماحولیاتی جو اس کا ماحول ہے، کائنات کا ماحول ہے، اس کو بھی متاثر کرتا ہے. تو یہ ایک اہم مرحلہ ہے جس کے بغیر ہم اگلے مرحلے کی طرف نہیں بڑھ سکتے، انسانی ذات کے ارتقاء کے اگلے سٹیپ کی طرف ہم پیش رفت نہیں کر سکتے. اب یہ میں قرآن مجید سے ایک اور ریفرنس دینا چاہوں گا جس سے اس نقطے کی وضاحت ہو سکے کہ جب ہم اپنے افعال کو پیوریفائی کر لیتے ہیں تو ماحول پر اس کا اثر کیسے مرتب ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے سورہ یوسف کے اندر، اور یہ وہ واقعہ ہے جس کو خود قرآن مجید نے احسن القصص کہا ہے کہ جتنے واقعات ہو سکتے ہیں ان میں اگر خوبصورت ترین کوئی واقعہ ہے جس میں بہت زیادہ اسباق ہیں انسانی معاشرے کے لیے تو وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، وہ ان کے ہجر میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئیں، ان کی بینائی چلی گئی. جب یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات کا وقت آیا اور یوسف علیہ السلام تلاش کر لیے گئے، پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہیں. اور یوسف علیہ السلام نے جب حضرت بنیامین کو اور اپنے بھائیوں کو بتا دیا اور ایک بھائی کو بھیجا یوسف اپنے والد گرامی کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، تو انہوں نے اپنے قمیص دے کے بھیجا، اپنا کرتا دے کے بھیجا کہ جا کے یعقوب کی آنکھوں پہ ڈالیں تاکہ ان کی بینائی لوٹ آئے. تو جب انہوں نے جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ وہ ڈالا تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی. لیکن اس سے پہلے قرآن مجید نے ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس قمیص اور اس کرتے کا ایک اور وصف بیان کیا ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ وصف کیا ہے؟ وہ وصف یہ ہے کہ جس وقت اس سے پہلے عزیز مصر کی زوجہ نے حضرت یعقوب یا یوسف علیہ السلام کو ایک عمل کی طرف دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عمل پہ اس کی ساتھ متفق نہ ہوئے، اس کی بات پہ جو ہے آپ نے رضامندی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو اس کی پیشکش سے اور اس کے عمل سے دور رکھا. تو جس چیز نے گواہی دی حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص یا یوسف علیہ السلام کا کرتا ہی تھا. یعنی یہ جو پاک دامنی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عمل تھا، پاک دامنی کا حامل عمل. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس عمل کی تاثیر کہاں تک پہنچی. اس عمل کے نتیجے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی گئی ہوئی بینائی کو اللہ رب العزت نے واپس لوٹا دیا. یعنی انسان کی ذات سے سرزد ہونے والے افعال جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کی شخصیت کو اتنا مؤثر بنا دیتے ہیں کہ وہ انسانی معاشرے کو اور انسانی معاشرے سے متعلق دوسرے فطری عوامل کو بھی اپنی تاثیر اور اپنے اثر کے اندر لے آتے ہیں. بندہ مومن جب ارتقاء کی ان منزلوں سے گزرتا ہے
تو وہ ایک ایسی مؤثر شخصیت کے طور پہ دنیا میں سامنے آتا ہے جو دنیا کے معاملات کے اوپر اثر انداز ہونے کی جو ہے وہ پوزیشن رکھتا ہے، اثر انداز ہونے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہ اثر انداز ہونے کی طاقت اور صلاحیت جو ہے یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر اس کی انٹلیکچل جو اسٹرینگتھ ہے اور اس کے ساتھ اس کی جو مورل اسٹرینگتھ ہے وہ اپنی معراج پہ پہنچ چکی ہو، اپنے کمال پہ پہنچ چکی ہو۔ اور اس کے لیے جو ضابطہ ہمیں قرآن مجید دے رہا ہے وہ یہ ضابطہ ہے کہ اس کے لیے ان مراحل سے گزرنا ضروری ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید نے ایک اور جو پہلو جس طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ حدیث پاک کے بارے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ حدیث پاک نے جو اشارہ کیا ہے وہ کیا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یا دوسری حدیث پاک ہے المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، یعنی جس کی شخصیت سے سرزد ہونے والے اعمال سے معاشرے کا ہر فرد اپنے آپ کو تحفظ میں محسوس کرے، سلامتی میں محسوس کرے۔ مطلب کیا ہے کہ جو انسانی شخصیت کی مورل ڈیولپمنٹ ہے اس کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ اس کا ہر عمل سوسائٹی کے دوسرے افراد کے لیے، سوسائٹی کے دوسرے جو لوگ ہیں ان کے لیے سلامتی کا اور سکون کا اور امن کا پیامبر ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا جب ہم اس سے آگے چلتے ہیں، انسانی جسم اور انسانی جسم مختلف اعضاء سے سرزد ہونے والے اعمال کی ایک میٹا فزیکل جو جہت ہے اس کی طرف جاتے ہیں، تو ہمیں اس سے ایک اگلا مرحلہ نظر آتا ہے قرآن مجید جس کی طرف سورہ یاسین میں اشارہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اعمال کا، تو یہ وہ دن ہوگا جب اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں کے زبانوں پر ان کے جو ہیں وہ مہر لگا دی جائے گی۔ جس طرح ہم دنیا میں کلام کرتے ہیں، کسی چیز کا اقرار کرتے ہیں، کسی چیز کا انکار کرتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ جو اقرار اور انکار کرنے کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو معطل کر دیا جائے گا۔ اس کے بجائے براہ راست ان اعضاء کو بولنے کی طاقت دے دی جائے گی جن سے اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، یہ وہ دن ہوگا تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جن ہاتھوں سے لوگ اپنے اعمال کرتے تھے، جن پاؤں سے اپنے اعمال کرتے تھے، وہ ہاتھ پاؤں، مطلب یہ ہے کہ انسان کے پورے اعضاء گواہی دیں گے کہ ان سے کون کون سے عمل انسان اس دنیا میں کرتا رہا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو اسلام کا نظام تربیت ہے، جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، صوفیاء جس نظام تربیت کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، جس نظام تربیت سے اپنے پاس آنے والے لوگوں کو وہ گزارتے ہیں، ان کی احتیاط کا کیا عالم ہے کہ جن اعضاء نے قیامت کے دن انسان کے خلاف بولنا ہے، ان اعضاء کے افعال کی نگرانی وہ اسی دنیا میں کرتے ہیں، اور اس حد تک کرتے ہیں کہ کوئی عضو جو ہے انسان کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ کوئی ایسا عمل انجام نہ دے، کوئی ایسا فعل انجام نہ دے جو اس آخری جواب دہی کے دن انسان کے خلاف وہ گواہی بن جائے، اور انسان کے خلاف ایک ایسا دعویٰ بن جائے کہ جس کا اقرار یا انکار کرنے کی اس کے پاس صلاحیت ہی نہ ہو، چونکہ زبان سے تو پوچھا نہیں جائے گا، زبان سے تو جواب طلب ہی نہیں کیا جائے گا، جواب طلب کیا جائے گا ان اعضاء سے جن اعضاء نے وہ اعمال انجام دیے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا جو نظام تربیت صوفیاء جس کی بات کرتے ہیں وہ بہت اپنی اندر ایک بڑی گہرائی رکھتا ہے، یعنی وہ ویزیبل دنیا سے گزرتے ہوئے اس دنیا تک معاملات کو جو آخرت کی دنیا ہے، آخرت کا عالم ہے، عالم آخرت ہے، اس تک کے معاملات کو اپنے مشاہدے میں، اپنے ویجیلنس میں، اپنی نگرانی میں رکھتا ہے کہ جن اعمال کی جواب دہی آخرت میں جا کے کرنی ہے، ان اعضاء کو بجائے اس کے کہ وہاں بولنے کا موقع ملے میرے خلاف، کیوں نہ میں اس دنیا میں ہی ان اعضاء کی اتنی نگرانی کروں کہ ان سے اعمال ہی ایسے ہوں کہ جب ان سے پوچھا جائے وہاں پہ تو وہ میرے خلاف بولنے کے بجائے میرے حق میں گواہی دیں۔ تو اقوال کے بعد، یعنی انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی نگرانی کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ خود گری کا،
خود نگری کا، اپنی نگرانی کا اور اپنی تعمیر کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی اس چند فٹ کی جو مملکت ہے، اس کی جو جسمانی مملکت ہے، اس کے ہر حصے سے سرزاد ہونے والے عمل کے اوپر وہ نگران بن جائے، ان کا چوکیدار بن جائے، اور ان کی انجام دہی اس انداز سے ہو کہ وہ دوسروں کے لیے امن و سکون، اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی کی حامل جواب دہی، اور اپنی ذات کے لیے اس کے انٹلیکچوئل اور مورل ڈیولپمنٹ، اور جو اس انہینسمنٹ، اور جو علمی، فکری، ذہنی، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی اور اخلاقی پیش رفت ہے، اس کا باعث بن سکتا ہے۔